شیر مرنا یعنی ان کا جو سب سے مشہور ہے کہا کریے. اس کے بعد جانا جوگی جناب بابا بلے شاہ کا کلام. تو یہ صوفیانہ کلام جب میں نے سنا تو میرے دل پر کیفیت جو ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ نے بھی کئی دفعہ قوالیوں کو سنا ہوگا تو آپ کی بھی حالت نہیں ہوئی ہوگی. تو میری خواہش تھی کہ ان کی ملاقات کی جائے. تو اتفاق کی بات ہے کہ 1979 میں وہ ہندوستان گئے اور اس کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی تمہید باندھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جب قوالی شروع نہیں کی تھی، یعنی وہ ایک انجینئر بننا چاہتے تھے، والدین ان کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. میٹرک میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو 1964 میں ان کے والد استاد فتح علی خان صاحب کی وفات ہو گئی. تو انہوں نے اس میدان کو چھوڑا تو ان کے سایہ مبارک علی خان صاحب جو قوالی کے اس وقت ہیڈ بنے، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ نصرت تم بھی قوالی کے پیشے میں آ جاؤ. ان کے والد کہتے تھے کہ بھائی یہ پیشہ اتنا مشکل ہے کہ تم اس پیشے میں اب کام نہیں کر سکو گے. لیکن استاد مبارک علی خان صاحب نے ان کو شوق دیا اور ٹریننگ دی اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو جب آہستہ آہستہ انہوں نے پریکٹس کی، پہلے تبلے پہ انہوں نے میرا خیال ہے مہارت حاصل کی. تبلے کے بہت خوبصورت پلیئر تھے، وہ تبلے کی لے کو جانتے تھے. اسی لیے انہوں نے قوالی جب شروع کی تو قوالی کو ایک لے خاص طور پر امپارٹنٹ رکھا انہوں نے، اور لے کو تھوڑا سا انکریز کر کے انہوں نے ماڈرن لوگوں کے سامنے قوالی کو اس طرح سے پیش کیا کہ لوگوں کے دل میں قوالی کا مقام جو تھا بہت اونچا ہو گیا. تو جب چھوٹے سے تو ان کو ایک خواب آیا کرتی تھی. پہلی دفعہ خواب آئی کہ وہ ایک ایسے دربار پر قوالی پیش کر رہے ہیں کہ جو ان کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں پر. جب ان کے انہوں نے سوچا کہ میں بتاؤں کسی کو، کہا کہ یہ خواب ہے، چھوڑ دیا. دوسری دفعہ وہی خواب پھر آئی تو انہوں نے پھر سوچا کہ ایسے خواب کیا. لیکن تیسری دفعہ جب خواب آئی تو انہوں نے اپنے تایا سے اس کا بیان کیا. تو تایا نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آج تک کسی نے قوالی نہیں پیش کی، تو تم وہاں پر یہ قوالی کرتے ہو. تو اتفاق کی بات ہے جب 1979 میں وہ اجمیر شریف میں گئے تو ان کو اسی جگہ پر قوالی پیش کرنے کے لیے کہا گیا جو کہ ان میں خواب میں دیکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیہ کرام کا فیض تھا کہ نصرت کو انہوں نے قوالی کی طرف راغب کر دیا. وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے تھے لیکن قوال نہ تھے، اور ان سے یہ خدمت لینی تھی کہ تمام دنیا میں وہ صوفیہ کرام کا جو پاکیزہ کلام ہے اس کو پھیلا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب 1980 میں پہلی دفعہ انگلستان میں تشریف آئے تو ان کے مینیجر شمس الدین میرے جانے والے تھے، کیونکہ وہ پہلے شادی برادران کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت مشہور قوال تھے پاکستان کے. وہ 75 میں یہاں پر انہوں نے دورہ کیا تھا اور اورینٹل صاحب سے اس دورے کا تمام اہتمام کیا. تو اس سلسلے اس حوالے سے وہ دوسروں کو بھی میرے پاس لے کے آئے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی پروموٹ کریں. تو میں نے کہا بھائی بڑے شوق سے، میں تو پہلے ہی ان کا قبیلہ ہو چکا ہوں. تو میں نے ان کو سنا ڈیفنس ہال میں، لیکن وہاں پر جب انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا تو اتنا خوبصورت پروگرام تھا کہ میں محب ہو گیا. لیکن افسوس کی بات کہ وہاں پر آڈینس بہت کم تھی. تو میں نے کہا خان صاحب ہمیں موقع دیں، ہم دوبارہ آپ کا پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں. تو پھر دوبارہ ایک ہفتے کے بعد لگنس سنیما برمنگھم میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پروگرام کرایا جہاں پر 400 کی کیپیسٹی تھی، لیکن وہ ہال اتنا کھجک سے بھرا ہوا تھا کہ لوگ کھڑے تھے کاریڈور پہ، اور تقریباً 700 کے قریب آڈینس تھے. اور اس کانسرٹ کی جب ہم نے ریکارڈنگ کی تو آپ نے شوق کے لیے ہم نے ریکارڈنگ کی تھی، لیکن عوام کے ساتھ ہم نے اس کو کمرشلی ریلیز کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے قوالی کا عروج آیا. وہ 1983 پر یہاں پر تشریف آئے اور تمام ہندوستان میں انہوں نے کانسرٹ کیے. اس کے بعد 1985 میں ہم لوگ کو دعوت دی، پھر دوبارہ وہ تشریف آئے تو تمام ہندوستان کے علاوہ یورپ میں ان کے کانسرٹ کیے. اور یورپ میں میں نے پہلی دفعہ ان کو انگریز لوگوں کے سامنے ایک کانسرٹ کروایا اگست 1985 میں مرسیا آئلینڈ اور چیسٹر میں.
تو وہاں پر تمام دنیا سے لوگ سننے کے لیے تشریف آئے ہوئے تھے. کانسرٹ ان کو رات کے 12 بجے سیٹرڈے نائٹ کو پروگرام کا چانس دیا گیا اور ڈیٹ کہنے کا کانسرٹ تھا صرف, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسرٹ اتنا خوبصورت رہا کہ لوگوں نے ان کو بار بار دعوت دی کہ آپ پڑھتے رہیں, اور خان صاحب تمام رات اس کانسرٹ میں قوالی پیش کرتے رہے اور لوگ وہاں پر مست ہو کر سنتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی فن کا کمال تھا, اور بزرگان دین کی قوالی جو پیش کرتے تھے اس کا کمال تھا کہ انہوں نے اس افراتفری کے عالم میں, جب کہ دنیا میں آپ سمجھتے ہیں ہر جگہ پر عوام اور حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, خان صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے اس ماحول میں ایک ایسا پیغام چھوڑا, امن, دوستی اور بھائی چارے کا پیغام, کہ انہوں نے ہر نسل, ہر قوم, ہر عمر اور ہر نیشنلٹی کے لوگوں کو آپس میں اکٹھا کر دیا. تو یہ بہت بڑا کمال تھا خان صاحب کا کہ بزرگان دین کے کرام کو قوالی کے ذریعے انہوں نے اپنے دین کی خدمت کی, اپنے ملک کی خدمت کی, اور وہ پاکستان کے ایسے سبھی تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی اور پرائم منسٹر یا صدر یا سفیر نے وہ خدمت نہیں کی ہوگی جو خان صاحب علی خان نے اپنے فن کے ذریعے تمام دنیا میں اسلام کی, اپنے ملک کی, اور اس کے بعد بھائی چارے, امن اور آشتی کا پیغام جو چھوڑا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے, اور آج ہم ان کو یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب ایوب صاحب. حاضرین محترم, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے.